برات کی 12 رکعت نفل نماز کا طریقہ۔ شعبان کی سب سے زیادہ افضل نماز یہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے یہ 12 نفل شعبان کی 15ویں رات کو پڑھ لیے، اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو غالبے والا، عطا کرنے والا، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ ہر کسی کے اعمال کی خبر رکھنے والا، ہر کسی کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دینے والا، بلائی کا بلائی کے ساتھ اور برائی کا برائی کے ساتھ، نیکیوں کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور گناہوں سے درگزر کر دیتا ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس نے کتاب کو نازل کیا، اس میں تمام حقوق اور حقوق العباد کو بیان کیا اور ان پر جزا اور سزا کو مرتب کیا، لہذا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں اور تمام نعمتوں پر اس کا شکر ہے جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے دلی لگاؤ اور ربط و تعلق کو اللہ کے لیے خاص کر دے، اسی کو اپنا سب کچھ جانے اور اسی کی بارگاہ سے اپنی ہر حاجت پوری ہونے کی امید رکھے، غیر اللہ کا خیال ہرگز نہ آنے دے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں عقل اور شعور دیا اور اچھے برے کے درمیان تمیز کرنے کا سلیقہ عطا کیا تاکہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کی ذات پر سچے دل سے ایمان لائیں کہ اللہ کی ذات یکتا ہے، وہی تنہا عبادت کے لائق ہے اور پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ ہم اپنا سر اسی کے آگے جھکائیں اور ہر حال میں اس کی اطاعت اور عبادت کریں، اس کے علاوہ نہ کسی کی عبادت کریں اور نہ اس کے حکم کے خلاف کسی کا حکم مانیں، تبھی جا کر اللہ سے ہمارا رشتہ اور تعلق مضبوط ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رسول اس پر ایمان لائے جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا، اور مومن بھی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر سب پر ایمان لائے۔ محترم ناظرین، اس آیت میں ایمان کے 4 درجے بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے سما اور صفات پر ایمان لانا۔ اللہ ایک ہے، یکتا ہے اور ذات صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہر شے کا جاننے والا اور ہر شے جس کا وہ ارادہ کرے اس پر قدرت رکھنے والا ہے اور کوئی بھی چیز اس کی قدرت اور علم سے باہر نہیں۔ نمبر 2، فرشتوں پر ایمان لانا۔ یہ اس طور پر ہوا کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، وہ ایک ذرہ بھی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتے، بلکہ وہ معصوم ہیں اور نافرمان سے پاک ہیں، نیز اللہ اور انبیاء کے درمیان احکام اور پیغام کا ذریعہ ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ یہ اس طور پر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں اپنے رسولوں اور نبیوں پر نازل کی وہ سب بلا شبہ برحق ہیں، اور قرآن کریم جیسا کہ پہلے دن نازل ہوا تھا وہی سے آج بھی ہے اور کسی بھی طرح کے رد و بدل سے قیامت تک پاک رہے گا۔ نمبر 4، رسولوں پر ایمان لانا۔ یہ اس طور پر ہوا کہ وہ اللہ کے بندے اور سچے رسول ہیں اور ہر نافرمانی سے پاک اور معصوم ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا۔ وہ تمام مخلوقات سے افضل ہیں اور ان میں بعض انبیاء بھی بعض سے افضل ہیں۔ ہماری ظاہری اور باطنی زندگی میں ان تمام چیزوں پر ایمان لانا اس قدر ضروری ہے جس قدر زندہ رہنے کے لیے سانس لینا ضروری ہے۔ محترم ناظرین، اس کے ساتھ ہی یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہی زندگی کا اصل مقصد ہے، کیونکہ یہی وہ ذریعہ ہے جس سے ایک بندہ اپنے معبود کی معافیت حاصل کرتا ہے اور دنیا اور آخرت میں فلاح کامرانی پاتا ہے۔ محترم ناظرین، چنانچہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء تشریف لائیں سبوں نے اللہ اور وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت بندگی پر ہمیشہ زور دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے دلی لگاؤ اور ربط و تعلق کو ایک اللہ کے لیے خاص کر دے، اسی کو اپنا سب کچھ جانے
اور اسی کی بارگاہ سے اپنی ہر حاجت پوری کرنے کی امید رکھے اور دل اور دماغ میں صرف اسی کی عظمت اور بڑائی کا سکہ جمائے رکھے، غیر اللہ کا خیال ہرگز نہ آنے دے، زندگی کا کوئی بھی لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ رہے۔ یہ کیفیت اور حالت ایک مومن کے اندر اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب اس کے دل اور دماغ پر یہ چھا جائے کہ حقیقت میں تمام تر عظمت اور اکبرائی اور حکمتائی صرف اللہ کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی شے توجہ کے قابل نہیں، گویا زندگی کے ہر شعبے میں اللہ ہی اللہ پیش نظر رہے۔ اب اگر کوئی مسلمان چاہتا ہے کہ اس کا تعلق حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جڑا رہے تو وہ اس صفت سے آراستہ ہو جائے جو ایک مومن کی شان اور سچے ایمان کی علامت ہے۔ تو اسی طرح اللہ پاک ہمیں عبادت اور بخشش کے موقع بھی دیتا ہے، جیسے رمضان المبارک، شب معراج، شب بارات وغیرہ۔ محترم ناظرین، آج ہم شب بارات اور اس کی عبادت پر بات کریں گے۔ محترم ناظرین، شعبان کی 15ویں شب بارات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرامگاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ جنت کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان اور دنیا پر نازل فرماتا ہے اور قبلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، دوسری احادیث میں ہے، اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 لوگوں کے: مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ رکھنے والا، شرابی، قاتل، شلوار گھٹنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زد ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ محترم ناظرین، ان احادیث کریمہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور بزرگ دین کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے ہیں۔ قبرستان جا کر مردوں کے لیے اصیل ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب بارات میں جنت البقاء جانا ثابت ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی استباء سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادر چڑھاوے اور چراغ کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب بارات کے ارکان میں داخل کرنا، یہ ٹھیک نہیں۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ اس رات میں نوافل تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا، اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں انتہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کا ذریعہ انسان کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے، اس کا ذریعہ انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کرے، اس موقع کو غنیمت جانے، نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں۔ یہ فضیلت والی راتیں شور شراب اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں، بلکہ گزشتہ انتہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استور کرنے کی قیمتی لمحات ہے، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، ایک تو اس بارے میں
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ایام بیض کے روزوں کا اہتمام فرماتے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا، حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب افرافات اور اسرف میں شامل ہے۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کرنا دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ محترم ناظرین، شب برات جہاں اہم دریگ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، بہت ساری نفل نماز پڑھتے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ شب برات یہ 12 رکعت نماز نفل آپ ضرور پڑھیے گا۔ اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اللہ رب العالمین کو یہ نماز بہت زیادہ پسند ہے۔ اس نماز کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل یہ ہیں۔ فرض نمازوں کے بعد نفل نماز میں سب سے افضل نفل نماز ہے۔ یہ آپ شب برات والی رات آپ ضرور ادا کیجئے گا، اس کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس رات یہ نوافل آپ ضرور پڑھیے گا۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سنت کیسے کریں گے؟ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، مکمل طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرے جا رہے ہیں۔ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، تو اس حوالے سے جان لیجئے۔ عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد سے لے کر صبح طلوع فجر ہونے سے پہلے تک، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے۔ محترم ناظرین، اس پوری رات میں آپ کسی بھی وقت یہ نماز ادا کر سکتے ہیں، یعنی عشاء کے نماز ادا کرنے کے بعد جیسے ہی آپ نے فرض پڑھ لیے تو اس کا وقت شروع ہو گیا۔ اب آپ کسی بھی رات کے حصے میں اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ صبح سحری کا وقت ختم ہونے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے، اور اس نماز کو ادا کرنے کا جو افضل وقت ہے وہ صبح سحری کا وقت ہے۔ اس وقت میں یہ نوافل ادا کیے جائیں۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کون سی صورتیں پڑھیں گے؟ کوئی خاص صورتیں ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ویسے تو اس نماز کو پڑھنے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن آسان طریقہ آپ کو بتاتے چلیں کہ 2 رکعت کر کے 12 رکعتیں پڑھیں آپ، یعنی 2 رکعت پڑھی، پھر سلام پھیر دیا، پھر 2 رکعت کی نیت کریں، پھر سلام پھیر دے۔ 2 رکعتوں کے بعد اسی طرح ہم نے 12 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور یہ نفل نماز ہے، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کوئی خاص نہیں ہے۔ اب آپ نماز شروع کریں، تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں۔ سب سے پہلے ثنا پڑھیں، اس کے بعد پھر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، پھر جو بھی آپ کو سورت آتی ہے، جو بھی سورت آپ کو یاد ہے، وہ سورت کی تلاوت کریں۔ مثال کے طور پر آپ کو سورۃ کوثر یاد ہے تو آپ یہ سورت پڑھ سکتے ہیں، یا اسی طرح جو سورۃ اخلاص ہے اس کی بھی آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کو قرآن مجید کا حصہ یاد ہے یا جو بھی سورت آپ کو آتی ہے وہ آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر رکوع کریں، رکوع سے کھڑے ہوں، 1 رکعت مکمل ہو گئی، سجدہ کر لیا آپ نے، پھر دوسری رکعت پھر اسی طرح سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت ملائیں گے، رکوع اور سجود باقاعدہ، اس کے بعد تشہد درود ابراہیم پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے، یعنی جس طرح باقی نوافل پڑھتے ہیں اسی طرح 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے اور 2 رکعت کر کے پڑھ گیں گے، یعنی 12 رکعتیں 6 سلام کے ساتھ پڑھیں۔ اور اس نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ نیت دیکھیں، اصل دل کا ارادہ ہے۔ نیت اس طرح کریں گے کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز نفل تہجد کے واسطے اللہ تبارک و تعالی کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یعنی تہجد کے نوافل ہیں تو تہجد کے نوافل کی نیت کریں گے۔ اگر دل میں ارادہ کر لیں تب بھی بہتر ہے، کوئی حرج نہیں، نیت ہو جائے گی، بالکل درست ہے۔ لیکن اگر زبان سے الفاظ ادا کرنا چاہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہو سکتے، مستحب ہے زبان سے نیت کریں، الفاظ ادا کرنا
تو اس طریقے سے یہ 12 رکعتیں آپ ادا کریں۔ اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل تہجد کے نوافل ہیں، تو اسی لیے اس رات میں ان نوافلوں کا اہتمام بھی آپ ضرور کیجئے، اور بہتر اور افضل وقت وہ رات کا آخری حصہ ہے۔ رات کے آخری حصے میں اس نماز کو آپ ادا کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یہ ضرور یاد رکھیے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شب برات کو عبادت اور نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کے تمام گناہ بخش دے، آمین ثم آمین۔